الحمد للہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الفتح کی 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی 3 عظمتوں کو بیان فرمایا اور اس کے بعد 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں۔ آپ نے مخلوق سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے جہان والوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں۔ آپ ہی بروز محشر مخلوق کی گواہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 5 ہے اور رکوع نمبر 3 ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے احوال کے بھی گواہ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آیت مقدسہ میں دوسری عظمت بیان ہوئی، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا۔ آپ نے نیک اعمال اختیار کرنے والوں کو جنت اور اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ تیسری عظمت کہ آپ نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں۔ اس سے مراد لوگوں کو خوف زدہ کرنا نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے۔ نذیر وہ ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو نقصان ہونے والا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی بتا دے یہ بھی تمہارا نقصان ہونے والا ہے، لہذا اس نقصان سے بچ جاؤ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر ہر درجہ مہربان ہے، اس لیے آپ نے اپنی امت کو آنے والے نقصان سے خبردار کیا کہ برائی کا ارتکاب نہ کرنا، اس میں تمہارا نقصان ہوگا، تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔